हेलो एवरीवन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। 1 दिसंबर 2022 से इंतखाबात ज़ोरों पर हैं और गुजरात हिंदुस्तान की सबसे अहम रियासतों में से एक होने की वजह से मुल्क की सबसे बड़ी पार्टियों के दरमियान सियासी जंग किसी पागलपन से कम नहीं रही है। सैकड़ों रुपए तशहीर और प्रोपेगेंडे दोनों पर खर्च किए गए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात और दावे किए गए हैं और बहुत अफसोस की बात है कि इंतखाबात की मीडिया कवरेज मुकम्मल तौर पर गड़बड़ रही है और अवाम को इस बात की तालीम देने के बजाय कि रियासत की कारकर्दगी का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए और सही उम्मीदवारों का इंतखाब कैसे किया जाए, मीडिया की सारी तवज्जो इस पर मरकूज रही। हिंदू, मुस्लिम और हर किस्म की प्रोपेगेंडे, बहसें वगैरह जिनका कोई मतलब नहीं है। गुजरात की रियासती हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तो आइए आज इस मामले में हिंदू मुस्लिम बहस को एक तरफ रखते हुए असल में ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात की कारकर्दगी का तज्जिया करने के लिए सबसे अहम मैट्रिक्स क्या है। बीजेपी की गुजरात मॉडल की मार्केटिंग वाकई ही समझदार है या ये सिर्फ आला दर्जे का प्रोपेगेंडा है कि बीजेपी ने कहा अच्छा काम किया और कहा इन्होंने एक खौफनाक काम किया है। और सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान की शहरी होने के नाते कौन से अहम और मुस्तनद जराए हैं जो आपको इस बेतरतीबी को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। सबसे अहम पैरामीटर्स को समझने के लिए जो आपको किसी खास रियासत की तरक्की के इंतजाम और फलाह बहबूद के बारे में बहुत वाज़ेह ख्याल दे सकते हैं। इस मामले में आपको जिन 3 पैरामीटर्स पर गौर करना चाहिए वो नंबर 1, रियासत की माली हैसियत क्या है और कितनी अच्छी है। रियासती हुकूमत रेवेन्यू नंबर 2 का इंतजाम कर रही है कि हुकूमत नई सनतों की तामीर के लिए रियासत को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा साजगार बना रही है। और आखिर में रियासत के समाजी इशारे और इस मखसूस रियासत में गरीबों की हालत के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करें। ये शराइत पहले नंबर पर है हुकूमती कर्ज से GSDP तनासुब सूद की अदायगी, महसूलात की वसूलियों और आखिरकार हमारे पास महसूलात का खसारा है। अब ये नाम और इस्तेलाहात आपको बहुत पेचीदा लग सकते हैं। पहला इशारा है सबसे आसान जो कि आम कर्ज से GSDP तनासुब है। ये सरकारी कर्ज से इस रियासती घरेलू पैदावार का कर्ज है। तो हम कहते हैं कि गुजरात हुकूमत पर 100 करोड़ का कर्ज है और GDP में 500 करोड़ है, तो कर्ज से GSDP तनासुब 100 को 500 से 100 पर तकसीम किया जाता है। लिहाजा इस मामले में 15वीं मालियाती कमीशन के मुताबिक ये लाइन 33 से 35% के दरमियान है। अगर ये आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह है तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। गुजरात कहाँ खड़ा है? आप देख रहे हैं कि जबकि बाहर राजस्थान, केरला 38.6 से 39.5 के कर्ज के साथ सबसे खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासतें हैं और 37 ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात 18.8 से 17.9 और 19 के कर्ज से GSDP तनासुब के साथ सबसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासतें हैं। तो गुजरात 19वें नंबर पर है, एक हरी झंडी है। और वैसे तो बाहर राजस्थान और केरला की हालत इतनी खौफनाक है कि RBI को दरअसल ये दस्तावेज जारी करना पड़े ताकि इन रियासतों को इनके मालियात के बारे में खास तौर पर मुतनब्बा किया जा सके। लिहाजा अगर आपका ताल्लुक इन रियासतों में से किसी में से है तो बराए करम अपने पर नजर रखें। रियासत की मालियात के बाद हम अगले मैट्रिक्स पर आते हैं और वो है सूद की अदायगी। रेवेन्यू रसीद के तनासुब से ये एक बार फिर बहुत आसान है। आप देखते हैं जैसा हम होम लोन लेते हैं, यहाँ तक कि हुकूमत पुलों की तामीर और दीगर कामों के लिए कर्जा लेती है। तो अगर हुकूमत ने एक जमा किया, रेवेन्यू के तमाम सिलसिले से 1000 करोड़ रुपए है और इसने कर्जों के लिए सूद में 400 करोड़ अदा किए हैं जो इसने लिया है। इसका मतलब है कि महसूलात की वसूलियों पर सूद की अदायगी 400 को 1000 से 100 पे तकसीम किया जाता है जो कि 40 है। तो अगर आपकी टैक्स आमदनी का सिर्फ 400 करोड़ है, सूद की अदायगी में जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जैसे पैदावारी डोमेन्स में सरमाया
سرمایہ کاری کرنے کے لیے رقم کم ہوگی، لہٰذا یہ تعداد جتنی زیادہ ہوگی، اب RBI کے مطابق یہ تعداد مثالی طور پر 10% سے بھی کم ہونی چاہیے۔ RBI کے اس دستاویز میں ایک طرف بہار 8.6% پر چھتیس گڑھ کھڑا ہے اور دوسری طرف 38.3% ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس وہ ریاستیں ہیں جو بہت بھاری سود ادا کر رہی ہیں اور وہ کیرلا 18.8%، تامل 21%، پنجاب ہیں 21.3% اور مغربی بنگال 20.8% اور یہاں گجرات 14.2% پر اعتدال پر کھڑا ہے، جو بہت برا نہیں ہے، لیکن یہ اب بھی RBI کی سفارش سے اوپر ہے۔ اور آخر میں ریونیو اخراجات مائنس ریونیو رسیدیں، مثال کے طور پر یوں کہیے کہ بہار حکومت نے 1500 کروڑ خرچ کیے اور ریونیو کے تمام سلسلوں سے صرف 1200 کروڑ کمائے، تو یہاں اس کا ریونیو خسارہ میں ہے، 1500 مائنس 1200 ہے، جو کہ 300 کروڑ ہے۔ ظاہر ہے اگر ریونیو خسارہ زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ ریاست کو پیسہ کم مل رہا ہے، وہ اپنی کمائی سے بہت زیادہ خرچ کر رہی ہے، لہٰذا یہ خسارہ جتنا زیادہ ہوگا ریاست کی حالت ابتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ ریاستیں بڑی ہیں اور کچھ ریاستیں چھوٹی ہیں، لہٰذا ان کا موازنہ کرنے کے لیے اس ریونیو خسارے کو ریاست کے GDP کے فیصد میں ظاہر کیا گیا ہے۔ لہٰذا بہار، راجستھان اور کیرلا 5.5%، 3% اور 38.6% کے خسارے کے ساتھ سب سے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستیں ہیں، اور تلنگانہ بہترین خسارے کا فیصد ہے، -3.3%، -1.3% اور -0.4%، اور گجرات میں 0% کا ریونیو خسارہ ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو واضح طور پر گجرات نے بطور ریاست اپنے مالیات کو اچھی طرح سے منظم کیا ہے۔ اب یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، تو آئیے ایک کہانی کا استعمال کرتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں یہ کہتے ہیں کہ سال 2026 ہے اور راجو اکیڈمی $1 بلین کی ایک ٹیک کمپنی ہے جو 8,000 کروڑ کا ریونیو کرتی ہے اور اس کے 12,000 ملازمین ہیں اور انہوں نے تقریباً 1,000 کروڑ کا منافع کمایا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کارپوریٹ ٹیکس 26 ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں 226 کروڑ ادا کرنے ہوں گے ٹیکس، اور 2027 میں دوبارہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے 740 کروڑ روپے ہوں گے۔ چنانچہ جب 2026 میں معیشت بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی تو محنت کش طبقے کے والدین کے پاس راجو کے کورس خریدنے کی بہت زیادہ قوت خرید تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے 1,000 کروڑ کا منافع کمایا۔ لیکن اگلے 2 میں سال 2028 تک جب معیشت سست پڑنے لگی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا تو ہندوستان میں محنت کش طبقے کے والدین راجو کے 25,000 روپے کے کورس کے متحمل نہیں ہو پا رہے تھے، اس لیے کمپنی کا منافع کم ہو کر 800 کروڑ تک پہنچنے کی امید تھی کہ وہ دوبارہ ٹیکس کی مدد میں 26 ادا کرنا ہے۔ کانٹریکٹ ورکرز اور ان کی توسیع کو روک دیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں 3,000 بے روزگار لوگ ہوں گے اور ان ملازمین میں سے ہر ایک جس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بعد گروسری کے اخراجات میں کمی کر دی جائے گی، وہ فلموں میں نہیں جائیں گے، AC ٹیلی ویژن جیسے الیکٹرانکس خریدیں اور ملازمین کو ان کے گھر پر برطرف کر دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہوا جب راجو اکیڈمی نے اپنے 3,000 ملازمین کو فارغ کر دیا۔ ان 3,000 ملازمین نے حکومت کو انکم ٹیکس ریونیو میں کمی کر دی اور فلم تھیٹر سے ٹیکس ریونیو میں کمی کر دی، الیکٹرانکس کمپنیوں سے ٹیکس ریونیو میں کٹوتی کی گئی کہ ان 3,000 ملازمین کے گھر میں بنائے گئے ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو آخر کار یہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور کاروبار میں کمی کی وجہ سے معیشت کو مزید نیچے لے گئی۔ لیکن یہیں سے ٹرکل ڈاؤن تھیوری سامنے آتی ہے۔ اس معاملے میں بہت آسان ہے، جب حکومت معیشت کو سست روی سے دیکھتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ راجو اکیڈمی سے 20% کم منافع کمانے کی امید ہے، وہ ایک اسکیم واضح کر دیں گے کہ حملہ آور کمپنیوں کو صرف 10% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور دستاویزات مراعات کسی بھی شکل کی ہو سکتی ہیں، یہ ٹیکس کریڈٹ ہو سکتی ہیں۔
اس طرح یہ توسیع کے لیے بہت سستی قیمت پر زمین دے سکتا ہے یا یہ امپورٹ ڈیوٹی ختم کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس مثال میں ہم نے ٹیکس میں کٹوتی صرف اس لیے کی ہے کہ بہرحال یہ سب کچھ سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو اس منظر نامے میں جب راجو اکیڈمی 800 کروڑ کا منافع کماتی ہے، انہیں صرف 10 ٹیکس ادا کرنے ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں صرف 80 کروڑ ادا کرنے ہوں گے اور 720 کروڑ کا منافع ہوگا جو کہ 20 سے 29 ہے۔ تاکہ آپ دیکھیں کہ دن کے آخر میں کیا ہوا۔ مارکیٹ میں اب بھی 300 بے روزگار لوگ ہیں جو الیکٹرانکس خریدنے کی قوت خرید سے محروم ہو چکے ہیں۔ فلموں کے ٹکٹ اور گروسری اور اس کے علاوہ نوکریوں کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اب جب کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنی مراعات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو متوسط طبقے اور معاشرے کے نچلے طبقے کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہی چیز دولت کی عدم مساوات کو جنم دیتی ہے، جیسا کہ رج اور امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے وائر اینڈ اسکرول کے مطابق یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس گجرات میں ناکام ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر آپ گجرات کی سبسڈیز اور ٹیکسوں میں کٹوتیوں کو دیکھیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2022 میں بڑی صنعتوں کو خالص ریاستی سامان اور سروس ٹیکس کی ادائیگی طے شدہ کے 75% تک تھی۔ 1990 سے 2006 تک کیپٹل گجرات نے 500 بلین روپے کی کل سیلز ٹیکس سبسڈیز دی، جو تقریباً 50,000 کروڑ ہے۔ پھر گجرات حکومت نے 2018 میں ٹاٹا موٹرز کو 580.82 کروڑ کا قرض بھی دیا تھا، اور یہ قرض سادہ سود پر دیا گیا تھا، صرف 0.1% کی شرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی نے اپنے نینو کار پلانٹ کو مغربی بنگال سے گجرات منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر 2022 میں سیمی کنڈکٹرز مینوفیکچرنگ کے لیے مینوفیکچرنگ یونٹس کے قیام کے لیے پہلے 200 کروڑ ایکڑ زمین کی خریداری پر 75 سبسڈیز دی گئی۔ اس طرح گجرات کو ترغیب دی جاتی ہے اور ریاست کی سب سے بڑی صنعتوں کے ٹیکسوں میں کٹوتی کی جاتی ہے تاکہ گجرات کو ایک صنعتی ماحولیاتی نظام میں تبدیل کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں ان تمام سینکڑوں صنعتوں نے گجرات میں 1 ٹن روزگار پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گجرات کو مسلسل درجہ بندی میں شامل کیا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے میں آسانی کے حوالے سے ہندوستان کی سر فہرست 3 ریاستیں یہ بھی سب سے اہم وجوہات میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے گجرات کی جی ڈی پی 2001 سے 2013 کے دوران 10 کی شرح سے بڑھی ہے، اور اب یہ اس مالی سال میں 17.4 کی شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ 2021 میں وبائی امراض سے بھری ہوئی یہ بہت اچھی بات ہے، اور مزے کی حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک کی صنعتی پیداوار کا 18 سے اور 2021 اور 22 میں ہندوستان کی کل برآمدات کا 30% اکیلے گجرات کا ہے۔ ہمارے جائزے کے مطابق جو کہ صنعتی ترقی اور کاروبار کرنے میں آسانی ہے، اور بلا شبہ گجرات نے یہاں ایک غیر معمولی کام کیا ہے۔ تو آئیے یہاں گرین ٹکٹ لگائیں اور اب گجرات کی تاریخ پہلو کی طرف چلتے ہیں اور معاشیات کو کم کرتے ہیں جو سماجی اشارے کی طرف پر ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ وقت کے ووٹر، گجرات میں آپ کے مسائل کیا ہیں؟ تمام شکتی نگر اسکول ریاست بھر کے 700 سرکاری پرائمری اسکولوں میں سے ایک ہے، جو صرف ایک ٹیچر کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ لوگ گجرات کو امیر ترین اور تیزی سے ترقی کرنے والی ریاستوں میں سے ایک ہونے کے باوجود دیکھتے ہیں۔ ملک میں اپوزیشن کے میڈیا نے جو تنقید کی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست میں اتنی دولت کے بہاؤ کے باوجود گجرات کے سماجی اشارے اتنے اچھے نہیں ہیں، اور یہ ایک منصفانہ نقطہ ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں 3 انتہائی تنقیدی سماجی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور اجرت کے اشارے۔ سب سے پہلے تعلیم سے شروع کرتے ہیں۔ سالانہ سروے تعلیمی رپورٹ کے مطابق 2018 میں گجرات کے سرکاری اسکولوں کے 55% سے بھی کم طلبہ کلاس 2 کی درسی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور صرف 18% سرکاری اسکولوں کے بچے 700 سرکاری اسکولوں میں 5ویں جماعت میں ریاضی کی تقسیم کر سکتے تھے۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک تمام مضامین پڑھنے کے لیے صرف ایک استاد تھا، اور یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ کوئی بھی 2020 میں ریاست کو جی ڈی
GDP का 6% तालीम पर खर्च करने की सिफारिश करता है, गुजरात के तालीमी अखराजात इसके GDP के 2.5% से भी कम हैं, और वो भी इसके बाद से पिछले 20 सालों में वाज़ेह तौर पर वो तालीम के साथ एक खौफनाक काम कर रहे हैं। और गुजरात में यौमिया उजरत वाले रियल वर्कर्स सिर्फ 244 रुपए हैं फी दिन। दर हकीकत कौमी औसत खुद है 344 रुपए यौमिया। अब आप मुझे बताएं कि आप 244 रुपए में क्या खरीद सकते हैं? खाना और रहने की जगह। अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो दवाइयाँ खुद इसकी आमदनी का एक हफ्ता खर्च हो सकती हैं। और इसी तरह खवातीन की उजरत के मामले में वाज़ेह तौर पर गारमेंट्स अपना खेल बढ़ाता है और अपने कारकुनों की उजरत में इजाफा करना है। दर हकीकत हाल ही में हुकूमत गुजरात ने कम अज कम उजरत में 25% इजाफे की तजवीज़ दी थी। हालांकि कारपोरेट टैक्सों में कटौतियों और मुराआत ने रियासत की दौलत में इजाफा किया है और अमीरों को ये मुअस्सर तरीके से ऊपर की तरफ मुंतकिल नहीं किया गया है। ये थी अब तक की गुजरात मॉडल की कहानी। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।